اگر ہم تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے آپ سے ایک ہی سوال ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پوچھا، اور دونوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک ہی جواب دیا کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے۔ یہودیوں نے اپنے سوال کو مکہ کے بڑے سرداروں کے ذریعے سے بھیجا۔ انہیں ہدایت دی گئی کہ جاؤ ہمارا یہ سوال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرو۔ پھر کئی سال بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر چکے تھے، یہودیوں نے براہ راست آپ سے پھر سے وہی سوال کیا، اے ابو القاسم ہمیں روح کے بارے میں بتائیے۔ یہودی روح میں آخر اتنی گہری دلچسپی کیوں رکھتے تھے؟ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد یہاں روح کی تعریف کرنا نہیں، کیونکہ دونوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک ہی جواب دیا، روح کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اس لیے ہم روح کی حتمی حقیقت کا پیچھا نہیں کریں گے، تاہم یہ سوچنا یقیناً قابل غور ہے، آخر روح کے ساتھ یہودیوں کی اتنی گہری دلچسپی اور اتنی گہری وابستگی کیوں؟ آئیے غور کریں، روح کن کن چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ایک، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے، دوسرا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے، تیسرا وہ چیز جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی بخشی، چوتھا ایک خاص فرشتہ جس کے بے شمار سر ہیں جسے دوسرے فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے، 5 اللہ کی ایک خاص مخلوق جس کی تعداد جنات اور انسانوں کی مجموعی تعداد سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ روح کی تفصیلات میں اس سے زیادہ نہیں جا رہا کیونکہ یہ اس تحقیق کا مقصد نہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ روح انتہائی تیزی کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسے راستے سے آسمانوں کی طرف چڑھ سکتی ہے جو 50,000 سال کا فاصلہ صرف ایک دن میں طے کروا دیتا ہے۔ روح کے اس راستے کو سمجھنا، اس شارٹ کٹ، اس پورٹل کو سمجھنا یہودیوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو وقت کی قید سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس پر غور کریں، ان کا آخری مسیحا دجال بھی کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں وقت کی قید سے آزاد رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ آتا ہے کہ دجال اس دنیا میں 40 تک رہے گا۔ کیا یہ 40 سال ہیں یا 40 دن؟ یہ واضح نہیں، لیکن ان 40 میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 مہینے کے برابر، پھر ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہودیوں کا آخری مسیحا خود بھی وقت کی قید سے آزاد ہوگا، اور یہودی خود بھی آسمان کے اس راستے کے ذریعے وقت کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور معارج آسمان کے ان راستوں میں سے ایک راستے کا نام، وہ راستہ جو روح کے لیے مخصوص ہے۔ آخر ہم روح کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ان سب سوالات اور دلچسپ حقائق کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ فی امان اللہ۔